بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا یہ لیکچر ہے اسلامیات 9th کلاس کا، اور اس کا جو باب نمبر 2 ہے ایمانیات اور عبادات، اس میں سے ہم اس کے پہلے 2 حصوں میں پڑھیں گے، عقیدہ توحید کو اور عقیدہ رسالت کو۔ اس کے جو ہے نا ہم MCQs اور مختصر سوال جواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں لیکچر۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے MCQs کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے سوال ہے وہ ہے توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، اور نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ یہ توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ تو اس صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ نمبر 4 شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ ہے حصے دار بنانا۔ نمبر 5 لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی۔ یہ سورۃ الاخلاص کی ایک صورت ہے، ایک آیت مبارکہ ہے، تو اس میں ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ جی 6 نمبر MCQs ہے توحید کی اقسام ہیں وہ 3 ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات۔ یہ ذرا ڈیٹیل میں مختصر سوالات میں اس کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ MCQs نمبر 7 سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ اخلاص کا دوسرا نام التوحید ہے۔ اور نمبر 8 MCQs ہے کس عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہے عقیدہ توحید۔ جی اس کے بعد شروع کرتے ہیں مختصر سوال اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو توحید کا لفظ واحد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایک۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں یا اس کو ڈیفینیشن کہہ لیں تعریف میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ اوصاف اور کمالات، اللہ تعالیٰ کے جتنے اوصاف ہیں اور تمام اس کے جتنے خوبیاں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو واحد، بے مثل ماننا توحید کہلاتا ہے۔ بے مثل مطلب بے مثال، اس کی طرح کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کی اہمیت کو واضح کریں۔ تو عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ کویشچن نمبر 3 ہے شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو شرک کے لفظی معنی ہیں حصے دار اور شریک ٹھہرانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رب ماننا، الوہیت، عبادت کے قابل ماننا، اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے عقیدہ توحید کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کی وضاحت کریں۔ تو توحید ربوبیت سے مراد ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے توحید الوہیت کی وضاحت کریں۔ تو توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے توحید اسماء و صفات کی مختصر وضاحت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء، یہ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اس کے صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اسماء اور صفات میں اکیلا تنہا ماننا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے، یعنی کہ جو خوبیاں اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس طرح کی صفات جو ہیں وہ کسی اور ہستی میں، کسی اور شخصیت میں، کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ وہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں۔ اس طرح کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں اس طرح کی کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ کویشچن نمبر 8 ہے شرک کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو شرک کی بھی 3 اقسام ہیں، ربوبیت میں شرک، الوہیت میں شرک اور اسماء و صفات میں شرک۔ یہ تینوں اسی طرح ہی توحید کی قسموں کی طرح ملتے ہیں کہ اگر ربوبیت میں کوئی شرک کرے گا تو
تو رب ماننے کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے تو وہ ربوبیت میں شرک کہلائے گا. اگر کوئی معبود کسی کو مانتا ہے، عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھتا ہے تو وہ الوہیت میں شرک کہلائے گا. اور اگر کوئی اسماء و صفات کے بارے میں سمجھتا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر بھی موجود ہیں، تو وہ تمام صفات میں جو ہے نا کسی اور کو شریک کرے گا، تو یہ اسماء و صفات میں شرک کہلائے گا. جی نیکسٹ کویشچن ہے عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسانی زندگی پر اثرات. تو عقیدہ توحید سے انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور بہادری پیدا ہوتی ہے، اور انسان وسعت نظر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو تنگ نظری والا جو خامی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر استقامت اور بہادری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. توحید سے انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، اور اسے سکون قلب یعنی کہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. جی تو نیکسٹ ٹاپک ہے اگلے سبق کا، سبق نمبر 2، عقیدہ رسالت. تو عقیدہ رسالت کے جو MCQs ہیں وہ ہیں: سب سے پہلے رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا. توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت. اور نمبر 3 ہے جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی. تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی، فائق کا مطلب سب سے بہتر، اور افضل جو ہستی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نیکسٹ MCQs ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ کی انفرادیت ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور فرداً خاص طور پر صرف آپ کو وہ جو ہے خوبی ملی ہے، وہ ہے آخری نبی ہونا. آخری نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ جو ہے عہدہ اور یہ خصوصیت جو ہے یہ کسی اور کو میسر نہیں ہوئی. نیکسٹ MCQs نمبر 6، نبوت کا جھوٹا دعویٰ وہ مسلمہ کذاب نے کیا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو ہے اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے تھے. اور نمبر 7 ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور اس کو واصل جہنم کیا. اور جس جنگ میں وہ اس کو واصل جہنم کیا، اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ. اور یہ وہ مشہور جنگ تھی جس میں جو ہے نا کثرت کے ساتھ حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو لکھوانے کی طرف ترغیب دی اور اہمیت دی کہ قرآن پاک کو لکھ کر بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہیں مختصر سوال جواب. اور پہلا سوال ہے رسالت کا معنی اور مفہوم بیان کریں. تو رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں. شریعت کے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی خاص چنے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کریں. تو جواب: نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح، یعنی کہ اخلاق کو بہتر کرنا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، تاکہ یعنی کہ رسولوں کو بھیجا تاکہ ان قوموں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچ سکے. سوال نمبر 3، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور ترجمہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس آیت مبارکہ سے جو ہے نا ختم نبوت کا ثبوت اور دلیل جو ہے وہ مل جاتی ہے. کویشچن نمبر 4 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی 2 خصوصیات تحریر کریں. تو خصوصیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے رسالت کی، وہ خصوصیات درج ذیل ہیں. نمبر 1 ہے شریعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
یعنی کہ دنیا میں تشریف لانے سے تمام انبیاء کرام کی جو سابقہ شریعتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، اور اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہے۔ شریعت ان قوانین اور احکامات کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور ان اصول اور قوانین اور احکامات کو شریعت کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تکمیل دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور نمبر 3 ہے عالمگیریت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یعنی کہ کسی خاص علاقے یا اس کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جی، سوال نمبر 5 ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 6 انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات لکھیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو وحی کی صورت میں علم و حکمت عطا کیا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام امانت دار ہوتے ہیں۔ وہ بشر ہوتے ہیں لیکن گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کی فرما برداری کرنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 7 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نبوت اور دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومیت اور ہمگیریت اور جامعیت کا مجموعہ تھی۔ یہ پہلے وہ ان کی خصوصیت کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے تھے۔ اس کا مطلب عمومیت مطلب سب لوگوں کے لیے تھے، ہمگیریت مطلب ان کے اندر سارے خوبیاں اور کمالات موجود تھے، اور جامعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہے نا وہ سب جمع کر دی تھیں ہر حوالے سے، علم کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، جو ہے نا ہر چیز کا مجموعہ تھی آپ کی ذات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہانوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ اخلاق حسنہ اگر کوئی اپنانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بس سیرت کے لیے بطور نمونہ رہنمائی اختیار کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، آخر تک پہنچانا، یا بند کر دینا، یا ختم کر دینا، یا آخر میں آنا۔ تو ختم نبوت سے مراد ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ جی، تو یہ اس لیکچر کا لاسٹ کویسچن تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو اور آپ کو اس کچھ فائدہ ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے اور اس لیکچر سے اور ان نوٹس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔